بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے الحمدللہ سورہ رحمان مکمل کر لی، اور آج کے مجلس میں سورہ واقعہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے سنا کہ سورہ رحمان میں انسانوں اور جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو اعلیٰ درجے کے جنت حاصل کرنے والے، کم درجے کے جنت حاصل کرنے والے، اور کفار۔ اور اس صورت کے آغاز میں بھی انہی 3 کا ذکر مذکور ہے۔ پھر توحید، دلیل رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ اصحاب یمین، اصحاب شمال اور سابقین، ان تمام کا ذکر ہے۔ اس لیے گویا کہ یہ صورت بھی ما قبل صورت کا تتمائی ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ جب ایک ہونے والا واقعہ ہو پڑے گا، جب ایک ہونے والا واقعہ ہو پڑے گا، ان قیامت قائم ہوں گی، تو اس کے ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا، اس کے ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ واقعہ اور وہ واقع بعض کو پست اور بعض کو بلند کرے گا۔ خافضۃ الرافعہ، بعض کو پست، بعض کو بلند اور بعض کو پست کرے گا۔ جب زمین میں سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور وہ پراگندہ غبار ہو جائیں گے، تو تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ کنتم ازواجا ثلاثہ، تو تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ پس دہنے والے کیا خوب ہیں، دہنے والے، دہنے والے پس کیا خوب ہیں دہنے والے، اور بائیں والے کیسے برے ہیں بائیں والے، بائیں والے کیسے برے ہیں بائیں والے۔ اور جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ تو اعلیٰ ہی درجے کے ہیں، اور جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ سابقون السابقون، اور جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ تو اعلیٰ ہی درجے کے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ ثلۃ لوگوں کا گروہ، لوگوں کی جماعت، ثلل اس کی جمع، جیسے سرر سریر کی جمع، موضون اس میں مفعول وضن سے، وضن یدن وضن تخت کو جوہرات سے جڑنا، اور کوب جمع اکواب، گلاس، پیالہ، ابریق جگ، لوٹا۔ لا یصدعون مضارع مجہول منفی، جمع مذکر غائب، تصدیع اس کا مصدر ہے، دوران سر نہیں ہوگا، یعنی سر نہیں چکرائیں گا۔ ینزفون، نزف ینزف فعل مضارع معروف، انزاف اس کا مصدر بے ہوش ہونا۔ اور اس کے بعد پھر جو الفاظ ہیں وہ تقریباً جانے پہچانے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے، اولئک مقربون، یہ لوگ مقرب نزدیک کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ مقرب نزدیک کیے ہوئے ہیں، نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے، نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے، اور ایک انبوں اگلوں میں سے اور تھوڑے پچھلوں میں سے، ایک گروہ اگلوں میں سے اور ایک گروہ یا تھوڑے پچھلوں میں سے ہوں گے۔ سونے کے تاروں اور پتھروں سے آراستہ کیے ہوئے تختوں، سونوں کے تاروں اور پتھروں سے آراستہ کیے ہوئے تختوں پر، 4 پائیوں پر آمنے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ متقابلین ٹیک لگا کر، متکئین ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے،
بہتی شراب کے جام ان کے پاس، ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی ہوں گے، یہ لڑکے ہی رہیں گے، بہتی شراب کے جام، جگ اور پیالے لاتے رہیں گے، اور پیالے لاتے رہیں گے، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا۔ وہ لاتے رہیں گے میوے ان میں سے جن کو پسند کریں گے، اور وہ لاتے رہیں گے میوے ان میں سے جن کو پسند کریں گے، یتخیرون، اور پرندے کا گوشت ان میں سے جن کو وہ چاہیں گے، اور گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں، جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، بدلہ ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی یہ بدلہ دیے جائیں گے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہاں نہ بک بک سنیں گے، نہ کوئی بیہودہ بات، البتہ ہر طرف سے سلام کی آواز آئیں گی۔ بہتی شراب کے یعنی جنت میں شراب کے قدرتی چشمے ہوں گے، اور وہ کسی فیکٹری میں نہیں بنے ہوئے ہوں گے، وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے، چھپائے ہوئے ہوں گے، صاف موتی کی طرح، جس پہ گرد و غبار کا اثر ذرا بھی نہ ہوگا۔ یہ جنتیوں کو نعمتیں ملیں گی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ۔ مخضود خزادن سے بنا ہے، اور خزادہ یخزد خزدن، اس کے معنی درخت کے کانٹے کا اترنا، یعنی بغیر کانٹے کا درخت۔ سکب یسکب سکبن باب نصرہ، پانی بہنا، اور فروش یہ فراش کی جمع، مراد عورتیں، آگے ضمیر ہنہ کی ضمیر اسی کی طرف راجع ہے، اور عروب کی جمع ہے، عروب کی جمع ہے، سہاگ والیاں، پیار دلانے والیاں، محبوبائیں، اور صفت مشبہ ہے، یعنی وہ عورت جو اپنے ناز اور انداز سے شوہر کی محبوبہ ہو، اور اپنی فراست سے معاملے کو سمجھتی ہو، مزاج شناس ہو۔ اطراب ترب کی جمع، یعنی ہم جولی ہم عمر۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ۔ اور دہنے والے کیسے اچھے ہیں دہنے والے، اور دہنے والے کیسے اچھے ہیں دہنے والے، بے خار بیریوں میں، بے خار یعنی بغیر کانٹے کی، بے خار بیریوں میں، اور تہ بتہ کیلوں میں، اور لمبے لمبے سائے میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، ماء مسکوب، اور بہت زیادہ میووں میں، اور بہت زیادہ میووں میں، نہ ختم ہونے والے، نہ پابندی لگائے ہوئے، اور بلند بستروں میں، ان سب نعمتوں میں ہوں گے جنتی، اور بلند بستروں میں بے شک ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، پس ہم نے ان کو کنواریاں، محبوبائیں اور ہمجولیاں بنایا ہے، بس ہم نے ان کو کنواریاں، محبوبائیں اور ہمجولیاں بنایا ہے، دہنے والوں کے لیے ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے۔ اور پھر آپ کے قرآن کریم کی آیت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ۔ یحموم اسم ہے، فعل مضارع نہیں، اس کا مادہ حممن ہے، حممن، اس کے مشتقات میں سے سیاہی یا گرمی دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ اور مترف اسم مفعول، اطراف، مترف اسم مفعول ہے اطراف سے، اطراف باب افعال کا مصدر، عیش پرست،
خوشحال مزے کی زندگی کاٹنے والا، اور حنسن گناہ، احناثن اس کی جمع، حثیثہ حنسن قسم توڑنا گنہگار ہونا، اور من زقوم من بیانی ہے، زقوم پیچھے گزر چکا، دوزخ کا ایک درخت ہے جو بدبودار نہایت کڑوا، اور ہیم چھوٹے ہاتھ سے ہیم وہ پیاس جو کسی طرح نہ بجھے، یہ اونٹوں کی ایک بیماری ہے جسے استسقاء کہتے ہیں، استسقاء کہتے ہیں اس کو، انسانوں کی بیماری ہے، اردو میں اونٹوں کی اس بیماری کے لیے طوس لفظ ہے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ قرآن کریم کے آیات ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں والے کیسے برے ہیں بائیں والے، اور بائیں والے کیسے برے ہیں بائیں والے، جھلسنے والی ہواؤں میں، جھلسنے والی ہوا میں، کھولتے ہوئے پانی میں، سیاہ دھوئے کے سائے میں، سیاہ دھوئے کے سائے میں، نہ ٹھنڈا نہ عزت والا، والا بارد والا کریم، نہ ٹھنڈا نہ عزت والا، بے شک وہ اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوش عیش تھے اور بڑے گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ کہو بے شک اگلے اور پچھلے سب جمع کیے جائیں گے ایک معین دن کے وقت میں۔ پھر تم اے گمراہ جھٹلانے والو ضرور زقوم کا درخت کھاؤ گے، ضرور زقوم کا درخت کھاؤ گے، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے، پھر اونٹ کی طرح پیو گے، پھر پانی اونٹ کی طرح پیو گے، یہ جزا کے دن تمہاری دعوت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ امنا نطفہ یعنی نطفہ ڈالنا، قطرے منی ڈالنا، اور مسبوق اسم مفعول سابق کی ضد، ہارا ہوا، سبق علیہ جتنا، سبق علیہ ہارنا، اعلیٰ صلے کے ساتھ، اور دلتم اصل میں دللتم تھا، ایک لام کو حذف کیا جیسے تفقہن سے قرآن کریم، اور مقوین ہے نا، مقوی اس میں فاعل اقوا ان سے، مصدر قیون، ویران زمین میں، ویران زمین جس میں کوئی رہنے والا نہ ہو، اقوات الدار مکان کا غیر آباد ہونا، اور مقوین صحرا نشین، ان کو آگ سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، رات کو آگ جلاتے ہیں تو درندے بھاگ جاتے ہیں، اور سردی میں لحاف کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت ہے نحن خلقناکم، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تم اللہ کی اکتائی کیوں نہیں مانتے، یعنی توحید کیوں نہیں مانتے؟ بتلاؤ، جو قطرہ تم بچے دانی میں ٹپکاتے ہو، جو قطرہ تم بچے دانی میں ٹپکاتے ہو، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے موت کا وقت ٹھہرایا ہے، ہم نے تمہارے لیے قد قدرنا بینکم الموت ای وقت الموت، ہم نے تمہارے لیے موت کا وقت ٹھہرایا ہے، اور ہم عاجز نہیں کہ ہم تم جیسوں سے بدلہ لیں، ہم عاجز نہیں کہ ہم تم کو یعنی تم جیسوں سے بدلہ لیں، یعنی موت سے پہلے بھی ہم تم سے بدلہ لے سکتے ہیں اور تم ہماری پکڑ سے باہر نہیں ہو، اور تمہیں ایسی صورت میں کر دیں جس کو تم نہیں جانتے، اور تمہیں ایسی صورت میں کر دیں جس کو تم نہیں جانتے، یعنی بندر وغیرہ بنا دے، کچھ بھی بنا دے۔ اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ تم پہلی پیدائش کو جانتے ہو، تم پہلی پیدائش کو جانتے ہو، پھر تم کیوں یاد نہیں کرتے، یعنی دوسری پیدائش کو پھر تم یاد کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فضلتم افرأیتم ما تحرثون، بتلاؤ جو بیج تم بوتے ہو، جو بیج تم بوتے ہو، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟
تم اگاتے ہو یا کہ ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس اگی ہوئی کھیتی کو چورا کر دیں، اگر ہم چاہیں تو اس اگی ہوئی کھیتی کو چورا کر دیں، پھر تم باتیں چھانٹتے رہ جاؤ کہ ہم پر تاوان آ پڑا، کہ ہم پر انا لمغرمون، کہ ہم تاوان والے ہیں، ہم پر تاوان آ پڑا، بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے، بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا بتلاؤ جو پانی تم پیتے ہو، جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم اس کو بادل سے برساتے ہو یا کہ ہم برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا بنا دیں، پھر تم کیوں شکر نہیں بجا لاتے؟ فلولا تشکرون، پھر تم کیوں شکر نہیں بجا لاتے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، بھلا بتلاؤ جس آگ کو تم سلگاتے ہو، جس آگ کو تم سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت اگایا ہے یا کہ ہم اگانے والے ہیں؟ ہم نے اس آگ کو یاد دہانی اور جنگل والوں کے لیے، یاد دہانی اور جنگل والوں کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز بنایا ہے۔ پس پاکی بیان کرو اپنے عظیم پروردگار کے، فسبح بسم ربک العظیم، پس پاکی بیان کرو اپنے عظیم پروردگار کے نام کی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ فلا اقسم، یہ لا سے منکر توحید کے کلام کے نفی مقصود ہے، انہیں تقدیر عبارت ہوں گی فلا صحت لما یقولہ الکافر، فلا صحت لما یقولہ الکافر، اور مواقع موقعون کی جمع ہے، اس میں ظرف واقع ہونے کی جگہ، یعنی وہ بروج جس میں ستارے اکٹھے ہوں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے مدہن، اس میں فاعل ادہان سے تیل لگانا، نرم کرنا، دہنن اس کا مجرد تیل مجازی طور پر معنی مراد لیے گئے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں، یعنی توحید کا انکار درست نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے اجتماع کی، ستاروں کے اجتماع کی، اور بے شک یہ قسم اگر تم بوجھو یعنی جان لو، یقیناً بڑی قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم اس کی حقیقت جان لو تو یہ ایک بڑی قسم ہے، بے شک وہ قرآن معزز پڑھنے کی کتاب ہے، بے شک وہ قرآن ایک معزز پڑھنے کی کتاب ہے، چھپائے ہوئے نوشتے میں محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس کو نہایت پاک بندوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا، اس کو نہایت پاک بندوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا، اس کو جہاں کے پالنہار نے اتارا ہے۔ پس کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو؟ کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو اور اس کی تکذیب کو اپنی غذا بناتے ہو، اور اس کی تکذیب کو اپنی غذا بناتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، لولا یہ مکرر ہے حلہ کے معنی میں، اور مدین اس میں مفعول بدلہ دیا ہوا زیر حکم، جی، اور تسلیۃ باب تفعیل کا مطلب جلنا۔ قرآن کریم کی آیت ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر جس وقت روح حلق میں آ پہنچتی ہے، جس وقت روح حلق میں آ پہنچتی ہے، اور تم اس وقت تک رہے ہوتے ہو، اور تم اس وقت تک رہے ہوتے ہو، اور ہم اس سے تم سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، یعنی مرنے والے سے، اور ہم اس سے یعنی میت سے تم سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھتے نہیں، کیونکہ وہ علم قدرت کی نزدیکی ہوتی ہے جو معنوی نزدیکی ہوتی ہے، اور تم اس سے بے خبر ہو۔ پس اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں، پس اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو تم اس روح کو پھر کیوں نہیں لاتے؟
تم اس روح کو پھر کیوں نہیں لوٹاتے اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، اگر تم سچے ہو۔ بس اگر وہ شخص یعنی مرنے والا مقربین میں سے ہے، یعنی سابقین میں سے، بس اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور روزی اور آرام کا باغ ہے، تو اس کے لیے راحت، روزی اور آرام کا باغ ہے۔ اور اگر وہ دائیں والوں میں سے ہیں، اور اگر وہ دائیں والوں میں سے ہیں یعنی عام مؤمنین میں سے، تو تیرے لیے یعنی اس کے لیے سلامتی ہے، اس کے لیے سلامتی ہے۔ اور دائیں والوں میں سے ہونے کی وجہ سے، دائیں والوں میں سے ہونے کی وجہ سے، اور اگر وہ جھٹلانے والوں، اور اگر وہ جھٹلانے والوں بھٹکے ہوئے میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والوں بھٹکے ہوئے میں سے ہے، تو اس کے لیے جلتے پانی کی دعوت ہے، تو اس کے لیے جلتے پانی کی دعوت ہے، اور اس کو دوزخ میں جلنا ہے، اور اس کو دوزخ میں جلنا ہے۔ بے شک یہ تحقیق کی بات ہے، بے شک یہ تحقیقی بات ہے۔ پس پاکی بول اپنے بڑے رتبے والے پروردگار کے نام کی، فسبح، پس پاکی بول اپنے بڑے رتبے والے پروردگار کے نام کی۔ یہ الحمدللہ سورہ واقعہ بھی مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ، اور اب انشاءاللہ ہم سورہ حدید کی طرف، سورہ حدید کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اور سورہ حدید، اس میں بھی آخرت اور قیامت اور توحید کا تذکرہ ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم دوسری مجلس میں اس کا انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔